اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ خواتین و حضرات، آج ہم درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 پہ بات کریں گے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے مسائل کو اور بہت سے نکات کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، ان کی فضیلت کے حوالے سے یہ فرمایا کہ بات کو بات پہ اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے، فضیلت دی ہے، ترجیح کے بجائے یعنی فضیلت کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا۔ اور پھر یہ کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر جو بعد کے لوگ تھے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، جھگڑا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو، اپنے رسول کو مختلف نشانیاں وہ عطا کی، اور انہوں نے ان نشانیوں کا اظہار بھی کیا، ظہور بھی ہوا۔ اور پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ بینات کے ساتھ آپ تشریف لائے تھے، لیکن آپ کی حیات مبارکہ میں اور اس عرصہ میں کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اس کے لیے جد و جہد آپ نے کی، تو اس وقت جو رویہ انہوں نے اختیار کیا وہ وہی رویہ تھا اختلاف کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو امتوں کو اور جو قوموں کو اللہ نے جو ارادہ اور اختیار عطا کیا ہے، یہ اسی کی وجہ سے ہی کہ لوگ اس امتحان میں ہیں، دنیا میں ہیں، تو ان کا امتحان ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، اور اسی ارادے کی وجہ سے ہی لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ آخر میں یہ فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس ایک آیت کا، جو ایک طویل آیت ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بات کو بات پر فضیلت دی۔ ان میں بعد وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور بعد کے درجات بلند فرمائے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں عطا کی، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ، ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد آپس میں جنگ نہ کرتے، لڑائی نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے بعد ایمان لائے اور بعد نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں جنگ نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا تلک الرسل، یہ وہ رسول ہیں، اور تل کا اس میں اشارہ ہے۔ بظاہر ماضی میں مذکور انبیاء کی طرف اشارہ ہے، لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ کبھی کسی عظیم اور بلند مرتبہ چیز کی طرف بعید کا اس میں اشارہ استعمال کر کے اس کی عظمت اور رفعت کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی۔
یعنی یہاں فرمایا کہ یہ عظیم الشان رسول ہیں، تلک الرسل۔ اس کے بعد فوراً یہ فرمایا کہ فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی ان سب کی نبوت اپنی جگہ، مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں بعض کو بعض پر خصوصی فضائل عطا فرمائے ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، اب یہاں پر جو فضیلت فرمائی تو فضیلت سے کیا مراد ہے؟ جو لفظ ہے یہاں پر وہ استعمال ہوا ہے فضلہ، اور فا ضاد لام اس کا مادہ ہے، روٹ ہے، اور فضل ان کا بنیادی جو مفہوم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کسی دوسری چیز سے زائد، زیادہ، بڑا ہوا یا ممتاز ہونا۔ تو لہٰذا فضلنا بعضهم علی بعض کا مطلب ہے کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض دوسرے رسولوں کے مقابلے میں مخصوص فضائل، امتیازات اور بلند مراتب عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ فضیلت نبوت کی اصل میں نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں میں کسی طرح کا فرق نہیں کرتے، یعنی یہاں پر مراد یہ کہ نفس نبوت میں سارے برابر، یعنی تمام انبیاء اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ فضیلت ان اضافی خصوصیات میں ہے جو اللہ نے کسی کو دوسرے کی نسبت زیادہ عطا فرمائی۔ مثلا کسی سے اللہ نے خصوصی کلام فرمایا، کسی کو خاص معجزات عطا کیے، کسی کو بلند درجات دیے، کسی کو خاص شریعت عطا کی، کسی کی دعوت کو وسیع تر بنایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین بنایا اور تمام انسانیت کے لیے رسول بنایا۔ اب کچھ دیر کے لیے یہاں ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں آیت نمبر 252 میں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ فرمایا کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئے میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ساری انسانیت کی طرف اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کا دین ناسخ ہے، یعنی جو قرآن سے پہلے کتابیں ہیں، دین ہے، قرآن نے، اللہ کے دین نے ان کو منسوخ کیا، بہت سے احکام منسوخ ہوئے۔ قرآن مجید مہیمن ہے، اور اسی طرح کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، تو گویا کہ ان پہلوؤں پر غور کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ دو کامل انسان، ان میں فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کسی کا درجہ کم ہو جاتا ہے، یعنی ایک تو ممیز کر دینا ہوتا ہے، یعنی جیسے میں نے بیان کیا کہ کسی کو کسی پہلو سے امتیاز حاصل ہے، کسی کو کسی پہلو سے امتیاز حاصل ہے، ایک تو ممیز کرنا ہوتا ہے، اور ایک فضیلت یعنی زائد بلند درجہ عطا کر دینا، یہ بھی فضیلت میں شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر کو ایک بلند شان بھی عطا فرمائی ہے، اور ممیز اور نمایاں اور منفرد شان اور مرتبہ اور درجہ اور عزت اور عظمت عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ پیغمبروں کی فضیلت کو بیان کرنا چاہیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کو بیان کرنا چاہیے، آپ کی نعت ہے، تعریف ہے، توصیف ہے، ہونی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے سختی سے منع فرمایا کہ اس انداز سے رسول اللہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا جائے کہ جس سے کسی اور پیغمبر کی شان میں کمی ہو یا نقص اور تنقیص کا پہلو نکلے، تو اس سے ہمیں سختی سے منع کیا گیا، اس لیے کہ باقی تمام پیغمبروں پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید نے
جہاں پہ کتب پہ ایمان لانا یہ بیان کیا، ملائکہ پر، یوم آخرت پر، تو وہاں پہ رسول کا ذکر ہے، فقط رسول کا ذکر نہیں، یعنی تمام رسولوں پر ایمان۔ تو جب تمام رسولوں پر ایمان ہے تو پھر ان کی توہین کا یا ان کی تنقیص کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا یہ بیلنس رکھنا اور یہ توازن ہونا بے حد ضروری ہے، یعنی کبھی ایسا طریقہ اور ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تقابل اور موازنے میں اس طرح ہم انداز اختیار کریں کہ جس سے کسی پیغمبر کی شان کم واقع ہو۔ تو ہمیں قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سختی سے اس سے ہمیں منع فرمایا۔ تو لہٰذا ایسا کلام، ایسی نعت کہ جس کو نعت کہا جائے اور وہ پڑھی جائے اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بیان ہو لیکن باقی جو پیغمبران خدا ہیں ان کی شان میں کمی واقع ہو، تو وہ حقیقت میں نعت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اور رسول کو اپنا بھائی قرار دیا ہے اور ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس سے اگر ذرا غور کیا جائے تو آپ یہ دیکھیے کہ میں اور آپ، ہماری حیثیت کیا ہے اس حوالے سے کہ ہم یہ تقابل کریں بیٹھ کر۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ رسول اللہ کی عظمت اور آپ کے مقام اور مرتبہ اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو خاص طور پر ہمیں فرمایا، اس کے بارے میں ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہاں ایک اہم اصول وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ بہت اہم ہے اور میری اسی بات سے اس کا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ فضیلت کا فیصلہ اللہ کا حق ہے۔ انبیاء کے مراتب اپنی عقل، پسند یا تعصب سے مقرر نہیں کیے جا سکتے۔ قرآن خود بعض فضائل بیان کرتا ہے، اس لیے ہم انہیں مانتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس آیت اور احادیث کو جمع کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ رسولوں کے درمیان فضیلت کا ذکر اللہ کے بیان کردہ دلائل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ باہمی نزاع اور تعصب کی بنیاد پر۔ یعنی جیسے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام، یا دیگر کسی پیغمبر پر ایمان رکھنے والے، اور آج بھی ان سے عقیدت اور تعلق رکھ کر اور انہی پر ایمان رکھتے اور آنے والوں کو نہیں مانتے، اب وہاں پر ایک نزاع اور ایک تعصب کا رویہ یہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس سے منع کیا ہے۔ ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو دیگر اقوام کا رویہ کیا ہے، وہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ ان کا عمل ان کے ساتھ، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ، لیکن ہمارے لیے بڑی سخت یہ تعلیم ہے کہ ہم اس معاملے میں احتیاط برتیں، اس لیے کہ کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی بھی جملہ نازیبا یا ان کی شان سے گرا ہوا جملہ وہ ہمیں ایمان سے محروم کر سکتا ہے۔ اب اس سے آگے فرمایا منہم من کلم اللہ، یعنی اللہ نے بات سے کلام فرمایا۔ یہاں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا یہ شرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ یہاں ایک نہایت خوبصورت نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عمومی فضیلت بیان کی، پھر ایک خاص فضیلت کی مثال دی۔ یعنی پہلے فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پھر فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ وہ یہ فضیلت کی ایک صورت خصوصی تکلیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، اور پھر ورفع بعضهم درجات، تو یہاں پر درجات فرمایا، یعنی پہلے فضلنا بعضهم علی بعض، پھر فرمایا ورفع بعضهم درجات۔
اب رفع کا معنی ہے بلند کرنا، درجات، درجہ کی جمع یعنی مرتبے، منزلیں، مقامات۔ اللہ نے بعد رسولوں کو بعد دوسرے رسولوں پر کئی درجوں میں بلند فرمایا، یعنی یہ صرف ظاہری دنیاوی مقام نہیں بلکہ اللہ کے ہاں روحانی، نبوی، دعوتی اور تشریعی مقام کی بلندی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی مضمون کو قرآن دوسری جگہ بھی بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، یعنی ہم نے بعض نبیوں کو بعد پر فضیلت دی، وَآتَيْنَا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی۔ اب یہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، فرمایا وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے بینات عطا کی ہیں۔ اب یہ بینات نشانیاں دی، اور دوسرا فرمایا کہ روح القدس سے تائید، یہ بھی بیان کیا، یعنی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، اور قرآن نے ہر مقام پر جہاں بھی بیان کیے تو عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ، تو واضح نشانیاں بھی عطا کیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد بھی فرمائی۔ اب بینات سے کیا مراد ہے؟ یعنی بینہ کی یہ جمع ہے کہ وہ چیز جو حق کو واضح اور نمایاں کرتے، یعنی واضح دلائل، روشن نشانیاں، کھلی حجتیں اور ایسے معجزات جو حقانیت کو ظاہر کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد غیر معمولی نشانیاں عطا فرمائیں۔ قرآن مجید نے بھی سورۃ آل عمران میں اس کو بیان کیا، یعنی ایک تو جو مادرزاد نبینہ اللہ کے حکم سے آپ کی طرف سے ان کو شفا ہوتی، اور برس کے مریض کو اللہ کے حکم سے آپ نے شفا دی، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنے کا یہ آپ کا معجزہ، اور مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اللہ کے اذن سے اس میں جان پیدا کرنا، یہ بھی، اور لوگوں کو بعد پوشیدہ چیزوں کی خبر دینا، یہ سب بینات کے دائرے میں آتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں پہ عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ معجزہ نبی کی ذاتی طاقت نہیں ہوتا۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت سے، اپنے اذن سے معجزے کا اظہار پیغمبر کے ہاتھ پہ کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ میں اپنے پیغمبر کے پیچھے کھڑا ہوں، میں اس کے لیے ایک سپورٹ ہوں، ایک اس کی تائید ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ذکر میں قرآن میں بار بار بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ آتے ہیں، یعنی معجزہ اللہ کی قدرت سے تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتی خدائی قدرت سے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کوئی آپ خدا تھے، کوئی آپ کی حیثیت، کوئی الوہیت کی حیثیت تھی، یہ نہیں، بلکہ یہ معجزہ اللہ کی قدرت سے تھا۔ یہ بات آیت کے پورے سیاق میں بہت اہم ہے۔ اب آئیے کہ روح القدس سے کیا مراد؟ یہاں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ روح القدس کے بارے میں جمہور ہمارے مفسرین کرام انہوں نے جو بیان کیا، ایک تو یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور قرآن میں خاص طور پر آیت نمبر 87 ہے سورۃ البقرہ کی، اگر آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اب روح کا جو لفظ ہے عربی میں متعدد معانی میں بیان ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی اسی طرح، اور القدس، قدس کا مطلب پاکیزگی اور تقدس سے ہے، لہٰذا روح القدس کا مفہوم کیا بنا؟ یعنی پاکیزہ روح، مقدس روح، نہایت پاکیزہ جو غیبی روح ہے۔ اب اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں، قرآن پاک میں اور مقام پر بھی اس کو بیان کیا گیا۔ اب دیکھیے فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ہی اسے بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ یہ روح الامین، آپ پہ قرآن کا، آپ کے قلب اطہر پہ قرآن کو نازل کرتے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ یہ جبریل جو ہے یہ آپ پہ قرآن کو نازل کرتے ہیں۔ نازلہ بھی روح الامین کے بھی الفاظ ہیں کہ روح الامین اس کو نازل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک، تیرے رب کی طرف سے روح القدس اس کو نازل کرتے ہیں۔ تو روح القدس کو اللہ کی کوئی صفت یا اللہ کا جز سمجھنا درست نہیں، یہاں ایک مقرب فرشتے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور تائید سے مراد وَأَيَّدْنَاهُ، یہ لفظ بھی بہت خوبصورت لفظ ہے کہ جس کا بنیادی تعلق قوت اور طاقت سے ہے، یعنی تائید جس کو ہم کہتے ہیں کسی کو قوت پہنچانا، مضبوط کرنا یا مدد دینا یا پشت پناہی کر دینا، یہ اس کا مطلب تائید کا ہوتا ہے۔ چونکہ یہود حضرت مسیح علیہ السلام پر نعوذ باللہ یہ تہمت لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ شیطان جو ہے یہ عیسیٰ کی مدد کرتا ہے، یہ جو کچھ بھی اترتا ہے عیسیٰ پر یہ شیطان کا کردار ہے۔ تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فرمایا کہ نہیں، عیسیٰ کی جو تائید اور مدد ہے وہ روح القدس کرتا ہے۔ ویسے تو ہر نبی کی مدد روح القدس سے ہوتی ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کا در حقیقت ذکر اس انداز سے کرنا یہ ان کے اعتراض اور ان کی تہمت اور ان کے الزام کا جواب ہے۔ یعنی جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے کام میں اللہ کی طرف سے ان کے مددگار تھے۔ اب یہ جو تائید ہے یہ مختلف صورتوں میں سمجھی جا سکتی ہے، مثلاً وحی کا پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے میں مدد ہے، دشمنوں کے مقابلے میں نصرت ہے، حضرت عیسیٰ کی حفاظت ہے، ان کے معجزات اور رسالت کی تائید ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو جنگ رک سکتی تھی، پھر اللہ نے اسے کیوں نہیں روکا؟ اور پھر فرمایا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ کافر ہو گئے۔ گویا کہ یہاں قرآن ہمیں اللہ کی مشیت، انسانی اختیار اور اختلاف کا ایک نہایت اہم اصول بتاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کفر بھی اللہ کو پسند ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں مشیت اور رضا کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ کسی چیز کو اپنے تکوینی نظام میں واقع ہونے دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اسے شرعی طور پر بھی پسند ہو۔ مثلا اللہ چاہتا تو کوئی انسان کفر نہ کرتا، لیکن دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا، انسان کو اختیار دیا، پھر اسے حق و باطل میں انتخاب کی قدرت دی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ کافر ہو گئے۔ سورۃ الکہف میں فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پر جس نے چاہا وہ ایمان لے آئے اور جس نے چاہا اس نے کفر کر لی، اپنی مرضی ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان گاہ بنائی ہے، اور انسان کی زندگی اور اس زندگی میں جو سب کچھ دیا وہ امتحان ہے انسان کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تکوینی نظام کے تحت جو کچھ بھی ہمارے لیے قانون بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں اختیار ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم کافر ہو جائیں، لیکن اللہ کی پسند تو یہی ہے کہ ہم مومن ہوں۔ لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا جو انسان کے لیے آزمائش کا نظام ہے، یعنی انسان کے اندر انتخاب اور ذمہ داری موجود ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اب یہ جملہ دوبارہ آیا ہے، تو یہ کیوں آیا؟ یعنی پہلے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا۔ تو اس تکرار میں ایک تاکید ہے، یعنی اللہ چاہتا تو انسانی معاشرے میں ایسا جبری نظام قائم کر سکتا تھا کہ لوگ اختلاف اور جنگ کی طرف جاتے ہی نہ، لیکن اللہ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، دار الجزا نہیں۔
اگر ہر اختلاف جبراً ختم کر دیا جاتا تو انسان کا اختیار، آزمائش، ایمان، کفر، تو پھر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت انسان کے لیے امتحان ہے۔ پھر آخر میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ آیت کا نہایت گہرا اختتامی جملہ ہے۔ یفعل وہ کرتا ہے، ما جو کچھ، یرید وہ ارادہ فرماتا ہے، یعنی اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہاں یرید و ارادے سے یعنی اللہ کا نظام ہماری محدود خواہشات اور محدود فہم کا پابند نہیں۔ ہم کسی واقعے کا صرف ایک حصہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورا نظام دیکھتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یفعل ما یرید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو چاہے کرے کسی حکمت کے بغیر؟ نہیں۔ قرآن کے مجموعی بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال حکمت، علم، عدل اور قدرت کے ساتھ ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا ارادہ بے حکمت یا بے قاعدہ ہے، بلکہ اللہ کی مشیت سب پر غالب ہے۔ کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، اس کے فیصلے کسی مخلوق کے اختیار کے تابع نہیں۔ تمام واقعات اللہ کی تقدیر اور مشیت کے تحت واقع ہوئے، اور پھر فرمایا گیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اب ذرا تھوڑا سا ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پوری آیت کو ایک تسلسل میں پڑھیں تو اس کا مضمون بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے رسول بھیجے، ان میں بات کو بات پر فضیلت دی، انہیں مختلف معجزات اور خصوصیات عطا کی، حضرت عیسیٰ کو بینات اور روح القدس کی تائید دی۔ پھر بھی رسولوں کے بعد آنے والے لوگ اختلاف میں پڑ گئے، کچھ ایمان لائے، کچھ کافر ہوئے، کچھ نے باہم جنگ کی، حالانکہ دلائل واضح ہو چکے تھے۔ اس سے ایک بنیادی حقیقت سامنے آتی ہے، مسئلہ ہمیشہ دلیل کی کمی کا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات دلیل موجود ہوتی ہے لیکن خواہش، تعصب، حسد، مفاد اور اختلاف رائے انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتے ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم سے پہلے کا بھی ایک کام ہوتا ہے جو انسان کو اپنے اوپر کرنا چاہیے، اور وہ ہے تزکیہ نفس۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے اور وہ علم معلومات کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ جب انسان اپنا تزکیہ نہیں کرتا۔ علم وہی کام آتا ہے انسان کے کہ انسان سب سے پہلے اپنی خواہش، تعصب، حسد، مفاد ان سے بالا ہو کر سوچے، اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، حقیقت کا متلاشی بنتا ہے، حق کو تلاش کرنا چاہتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ جاءتہم البینات، بلکہ اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، یعنی بینات آنے کے باوجود بھی اختلاف کیا۔ اور یہ انسانی نفسیات کا بہت بڑا قرآنی تجزیہ ہے۔ اب آخر میں اس آیت سے درس کے لیے 5 نکات جو ہمارے درس سے سامنے آتے ہیں وہ میں ایک ایک کر کے بیان کر کے آج کا درس قرآن انہی 5 نکات پر ہی میں ختم کروں گا، پھر ہم درس حدیث کی طرف آئیں گے۔ پہلا یہ کہ تمام انبیاء برحق ہیں، مگر اللہ نے ان کے مراتب میں فرق رکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کی فضیلت کا معیار ہماری پسند نہیں، اللہ کی وحی ہے۔ اور تیسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے واضح معجزات اور روح القدس یعنی جبرائیل کی تائید فرمائی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ واضح دلائل آ جانے کے باوجود انسان اختلاف کر سکتا ہے، کیونکہ مسئلہ صرف علم کا نہیں، دل، ارادے، خواہش اور تعصب کا بھی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے دائرے سے باہر نہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہر واقع ہونے والی چیز کو شرعاً بھی پسند کرتا ہے۔ تکوینی مشیت اور شرعی رضا میں فرق ہے، یعنی ارادہ تکوینی کر لیں اور دوسرا ارادہ شرعی، یہ 2 تقسیمیں ہمارے علماء نے بیان کی ہیں۔ اور شاید اس آیت کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ نے حق کو واضح کر دیا، رسول بھیجے، دلائل دیے، معجزات دیے۔ اب انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ واضح حق کے سامنے کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فوراً اسی بات کو بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ اس آیت پہ ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باب الدعاء عند الاستخارہ، استخارہ کی دعا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اہم معاملات میں استخارہ کی اس طرح تعلیم دیتے جس طرح قرآن کی صورت سکھاتے تھے، یعنی اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرنا۔ فرمائے اذا ہم بالامر فلیرکع رکعتین، جب تم میں سے کسی کو کوئی اہم کام پڑ جائے یا وہ اہم کام کرنے کا ارادہ کرے تو 2 رکعتیں بطور نفل ادا کرے۔ ثم یقول، پھر وہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم، اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر مانگتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے سے قدرت طلب کرتا ہوں، اور تیرے عظیم فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ بلا شبہ تجھے قدرت حاصل ہے اور مجھے قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ معاملہ میرے لیے، میرے دین اور میرے معاش کے اعتبار سے اور انجام کار کے اعتبار جلد یا بدیر بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے۔ او قال فی عاجل امری و عاجلہ فاقدرہ لی وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبتی، اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میری دنیا اور آخرت میں شر ہے اور انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، جلد یا بدیر تو اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے خیر مقدر کر دے جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی فرما۔ اور پھر فرمایا کہ وَيُسَمِّ حَاجَتَهُ، اور اپنی حاجت اور کام کا نام لے۔ جو میں نے ترجمہ پڑھا میں اس کی عربی بھی، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَتِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي وَيُسَمِّ حَاجَتَهُ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت فرمائی۔ ہم ذرا اس دعا پہ غور کریں اور اس کا جو مقصد ہے اور حکمت ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش اگر کریں تو پھر واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمیں رہنمائی عطا ہوتی ہے اور عطا ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ مومن اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے خدا سے جڑتا ہے اور اس سے خیر طلب کرتا ہے اور اس سے رہنمائی طلب کرتا ہے۔ یہ در حقیقت اس میں سبق ہے، اس میں نصیحت ہے۔ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اور جہاں انسان کا دل مطمئن ہو جائے، کچھ نظر آئے نہ آئے، اطمینان ہو جائے یا غلبہ ہو جائے کسی فیصلے کو، کسی معاملے میں، تو اس کو اختیار کر لے۔ اللہ کی طرف سے گویا کہ وہی ایک رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات تو فرمایا کہ استخارہ اہم امور میں، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ بھئی چھوٹے چھوٹے معاملات میں کہ آج یہ میرے سامنے 2 کپڑے ہیں، 2 سوٹ ہیں، تو ان میں سے میں کون سا پہنوں تو استخارہ ہو رہا ہو کہ یہ کل یہ پہننا ہے، شادی پہ جانا ہے، تو میں استخارہ رات کو کروں کہ یہ اس میں سے کون سا سوٹ میں پہن کے جاؤں یا کون سے جوتے پہنوں، یا کھانے پینے کے معاملے میں اس میں استخارہ نہیں، یعنی اہم معاملات میں استخارہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ استخارہ ہمیشہ جائز کام میں ہوتا ہے، یعنی 2 کام ہیں وہ مباح ہیں، مستحب ہیں، یعنی کوئی شادی کرنا چاہتا ہے،
اس کے سامنے 2 رشتے ہیں، 4 رشتے ہیں، تو سبھی اچھے ہیں تو وہ استخارہ کر لے، جس کی طرف میلان ہو جائے تو وہاں رشتہ کر لے۔ یہ ایک یعنی 2 مباح یا جائز یا مستحب کام ہیں، اور استخارے کے لیے خواب میں کچھ نظر آنا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی جس طرف میلان ہو، طبیعت کا رجحان ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ ظاہری صورتحال دیکھ کر فیصلہ کر لے۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے، بلکہ چوتھی بات، کہ استخارہ اس کو کرنا چاہیے جس کا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ جی آپ استخارہ کریں، ہمارے لیے آپ استخارہ کریں، تو بہترین طریقہ یہ ہے جو سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہہ سکتے تھے، یا صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے استخارہ فرما دیجئے، یا ایک دوسرے کے لیے استخارہ کرتے، نہیں بلکہ جس کا جو مسئلہ ہے وہ استخارہ کرے، اور پھر اس کے بعد دعا کر لیں۔ اگر عربی کی دعا نہیں آتی تو اردو میں دعا کر لے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، اپنی بندگی کا اظہار کرے اور عرض کرے کہ مولا میرے سارے معاملات تیرے سپرد ہیں، میں بڑا ہی تیرا عاجز بندہ ہوں، تو قدرت رکھنے والا ہے، تو قوت رکھنے والا ہے، تو میرے معاملات کا نگران ہے، تو ہی نگرانی کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کرے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے مطابق اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی ہو جائے، اور دل کا میلان جس طرف ہو، رغبت جس طرف ہو، اسی کو اختیار کر لے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ استخارے میں کچھ نظر بھی آئے۔ ہمارے ہاں بیٹھے بیٹھے لوگ استخارہ کر لیتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی سوال آیا، کسی نے کچھ پوچھا تو جی میرے لیے استخارہ کر دیں، وہیں بیٹھے بیٹھے استخارہ کر دیا۔ تو یہ رسول اللہ نے جو ہمیں بتایا طریقہ وہ یہی ہے کہ یہ آپ خود اپنے لیے استخارہ کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں یعنی مسجد فتح میں پیر، منگل اور بدھ کے روز دعا کی۔ یہ جبل صلاح کے دامن میں یہ واقع ہے کہ جب مسلمانوں نے اس کے قریب جو خندق کھودی تھی، یعنی اس کو مسجد الاحزاب بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر، منگل اور بدھ کے روز آپ نے یہاں دعا فرمائی، اور بدھ کے روز 2 نمازوں کے درمیان آپ کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَنزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَائِطٌ إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَدَعَوْتُ اللَّهَ فِيهِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَّا عَرَفْتُ الْإِجَابَةَ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جب بھی کوئی شدید اہم کام پیش آیا تو میں نے دعا کرنے کے لیے اسی وقت کا انتخاب کیا، یعنی بدھ کے روز 2 نمازوں کے درمیان۔ اب یہاں پر 2 نمازوں کا ذکر نہیں ہے کہ کون سی 2 نمازیں، لیکن بدھ کے دن کا یہ وقت موجود ہے، یعنی ظہر عصر کے درمیان ہے، عصر سے مغرب کے درمیان ہے۔ تو آپ نے حضرت جابر نے فرمایا کہ مجھے جب بھی کوئی شدید اہم کام پیش آیا، امر مہم، تو میں نے دعا کرنے کے لیے اسی وقت کا انتخاب کیا، چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بدھ کے روز اسی وقت 2 نمازوں کے درمیان جب بھی دعا کی، ضرور قبولیت کے آثار میں نے دیکھے، یہ فرمایا۔ یعنی 2 نمازوں کے درمیان اور 3 روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور اب یہ جو وقت کی بات ہو رہی، یہ وقت اذان اور اقامت کے درمیان کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو آپ نے قبولیت کی گھڑی آپ نے اس کو قرار دیا۔
یعنی یہ جو فرمایا کہ بدھ کے روز 2 نمازوں کے درمیان آپ کی دعا قبول ہوئی، تو ممکن ہے کہ اس وقت سے مراد یہی وقت ہو، یعنی اذان اور نماز کے درمیان کا وقت۔ اب اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فدعا رجل، تو ایک آدمی نے دعا کی اور کہا، یا بدیع السماوات، اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے۔ بدعن، بدی کا لفظ بدعن یہ بولا جاتا ہے کہ بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مثال کے اور بغیر کسی مواد کے، مٹیریل کے تخلیق کرنے والا وہ خدا کی ذات ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کو تخلیق کیا، زمین کو بنایا، ایک تو اس کی کوئی مثال پہلے سے موجود نہیں، جیسے ایک نمونہ ہم کہتے ہیں، کہ ڈیزائن کہتے ہیں، ایک سیمپل کہتے ہیں، کہ آج اگر آپ کسی سے کہیں گے کہ مجھے یہ چیز بنا کر دے دو، مثال کے طور پر آپ ٹیبل کہتے ہیں بنا کر دے دو، تو آپ سے کارپینٹر پوچھے گا کہ اس کا کوئی پہلے ڈیزائن، کوئی آپ مجھے نمونہ دکھائیں تو میں آپ کو بنا دیتا ہوں، اور پھر آپ سے وہ یہ بھی تقاضا کرے گا کہ آپ اس کے علاوہ مجھے مٹیریل لا کر دیں، لکڑی لا کر دیں تو میں آپ کو بنا دیتا ہوں۔ تو اب دونوں چیزیں بنانے والا اس کے بغیر نہیں بنا سکتا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، کائنات کو بنایا، وہ بدیع ہے، یعنی بغیر نمونے اور ڈیزائن، پہلے کوئی ڈیزائن اس کا نمونہ موجود نہیں تھا اور مٹیریل بھی اس کا موجود نہیں تھا، تو اللہ کی ذات نے اس کو بغیر ڈیزائن کے، بغیر پہلے نمونے کے اور بغیر مٹیریل کے سب سے پہلے اللہ نے تخلیق کیا۔ اب یہ دعا کی، بدیع السماوات، یا حی یا قیوم، اے زندہ و قائم رہنے والے، انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تدرون بما دعا، کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ والذی نفسی بیدہ، اور فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دعا اللہ بسمہ الذی اذا دعی بہ اجاب، کہ اس نے اللہ کے اس نام کے ساتھ دعا کی ہے، جب اس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اعرابی نے دعا کی، ایک اور مقام پہ آتا ہے، اس نے کہا کہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، کہ اللہ میں تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تو میرا معبود ہے، تو میرا خدا ہے، میں اس لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، کہ نہیں معبود مگر تو احد، واحد یکتا ہے اور بے نیاز ہے، اور نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ تو کسی کا بیٹا ہے، نہ تو کسی کی اولاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے سنے، یہ دعا سنی، تو آپ نے فرمایا کہ اعرابی نے ایسی دعا مانگی ہے کہ اللہ اس کو ضرور اس کی مراد عطا کرے گا، اس کی مراد پوری ہوگی۔ تو اللہ سے مانگنا، جب انسان دل سے مانگتا ہے، جسے ہم اسم اعظم کہتے ہیں، اسم اعظم یہی ہے کہ جب دعا جذبات بن کر اور طوفان اور سیلاب بن کر انسان کے دل سے نکلے تو وہی اسم اعظم بن جاتی ہے۔ جس نام سے بھی آپ اللہ کو بلائیں گے اس وقت تو وہ اسم اعظم ہوگا۔ آپ رب کے نام سے پکاریں گے، اللہ کے نام سے، احد ہے، الصمد ہے، کسی بھی نام سے جب خدا کو آپ پکاریں گے، شرط یہ ہے کہ دل سے آواز آپ کے نکلے، ایک طوفان آپ کے دل میں ہو، اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا، اللہ کی محبت کا، اللہ پہ ایمان اور یقین کا، وہ ایمان اور یقین کہ جو حضرت آسیہ کو نصیب تھا، کہ جب فرعون کا ظلم اور تشدد اور زیادتی حد سے بڑی، اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ مولا فرعون نے تو مجھے اپنے محل سے نکال دیا ہے، زمین مجھ پر تنگ کر دی ہے،
لیکن اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ اب یہ دعا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اب رب فرمائے، یہ اسم اعظم بن گیا کیونکہ دل سے یہ بات نکلی۔ خدا کا ہر نام بڑا نام ہے اگر مومن کے جذبات اور مومن کے احساسات کی آواز بن کر نکلے اور وہ دل سے اپنے رب کو پکارے، تنہائی میں، خلوت میں، اور اپنے رب کو یاد کرے، تو اس کی مراد اور اس کی حاجت اور اس کی طلب اور اس کی محبت جب اس کے ہونٹوں پر رب کے نام کے ساتھ آتی ہے تو وہی اسم اعظم بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ وہ صحابی، وہ صاحب جب دعا کرتے ہیں یا بدیع السماوات، اے آسمانوں کو سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے والے، یا حی یا قیوم، اے زندہ و قائم رکھنے والے، انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو پھر عطا فرماتا ہوں۔ اب اس سے آگے دیکھیے، فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال ابو بکر رضی اللہ عنہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، کہ آپ مجھے دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی من عندک مغفرہ انک انت الغفور الرحیم، کہ تم یہ کہو اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم، اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا، تو اپنے پاس سے مجھے بخش دے، اپنی جناب سے اچھی طرح بخش دے، بلا شبہ تو بخشنے والا، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی من عندک مغفرہ انک انت الغفور الرحیم۔ کہیں پر تھوڑے بہت الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں تو لیکن بات پھر وہی ہے کہ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کم بھی ہو جاتے ہیں، زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جذبات، احساسات، اپنی بندگی اور عاجزی اور بے بسی، یہ کبھی کم نہیں ہونی چاہیے، اس کا احساس نہیں کم ہونا چاہیے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آخری حدیث آج کی میں بیان کر کے ایک دو سوال ہیں آپ کے، میں اس پر پھر بات کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، کیا فرمائے اذا کان علی احدکم امام یخاف تغطرسہ او ظلمہ فلیقل اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب تم میں سے کسی پر ایسا شخص مسلط ہو جس کے ظلم و تکبر کا خوف ہو تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اے اللہ ساتوں آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب، کن لی جارم من فلان ابن فلان وحزابہ من خلائقیک ان یفرط علی احد منہم او یطغى عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت۔ آسمانوں کے رب، عرش عظیم کے رب، فلاں ابن فلاں سے اور اس کے گروہ سے جو تیری مخلوق میں سے ہیں، تو مجھے پناہ دے کہ ان میں سے کوئی مجھ پر زیادتی یا سرکشی کرے۔ تیرا پناہ گزی باعزت ہے، یعنی جس کو تو پناہ دے گا وہ باعزت ہے، اور تیری تعریف بہت اونچی ہے، بلند ہے تیری تعریف، ولا الہ الا انت، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعائیں سکھائیں، اور پھر صحابہ نے ہمیں بتائیں، اور کچھ خود صحابہ کی اپنی دعائیں بھی ہیں کہ جو انہوں نے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مانگی، وہ بھی ہم تک پہنچی۔ تو انشاءاللہ درس حدیث میں ہم اس سے آگے حدیث نمبر 708 ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ سوال یہ ہے کہ کئی لوگ اس میں تھوڑا بہت اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے سیدنا لگا دیں گے، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے میری گزارش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور کلمات ہم تک پہنچے ہیں، ہم کوشش کریں کہ من و ان ہم انہی کو ادا کریں۔ ہاں، اگر کوئی اضافہ کرتا بھی ہے تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی یا اس اضافے سے کوئی نماز میں کوئی نقصان ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ بہترین طریقہ وہی طریقہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے۔ جو الفاظ ہم تک پہنچے ہیں، ہم اگر انہی الفاظ کو دہرائیں، وہی الفاظ درود پاک میں پڑھیں، جیسے خاص طور پر نماز کے حوالے سے، تو وہ سب سے بہترین راستہ اور طریقہ وہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان معاملات میں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے جڑیں گے، ایک تو ہمارے اعمال کی مقبولیت کی جو امکانات ہیں وہ اور زیادہ ہو جائیں گے، یقین ہو جائے گا، اور اس میں اجر اور ثواب بھی یقینی ہوگا۔ تو لہٰذا اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں پہ مسجد بہت دور ہے، لیکن ہم لوگ اکٹھے ہو کر اس جگہ پہ ایک جگہ ہم نے مقرر کری، وہاں پہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ہمیں مسجد میں جانے کا ثواب ملے گا، اتنا ثواب جو مسجد میں جانے کا ہے؟ دیکھیے، اصل جو بات اہم ہے وہ جماعت کی ہے۔ آپ جہاں کھڑے ہوتے ہیں، 2 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، آپ لوگ وہاں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، وہی جگہ مسجد بن جاتی ہے، وہی جماعت ہے۔ تو لہٰذا اصل جو ثواب ہے وہ جماعت کے ساتھ آپ کا ہے، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ہمیں جماعت کی تلقین کی ہے، یعنی اپنے معاملات میں ہم مشورے کو اختیار کریں، اجتماعی معاملات ہوں، ان میں ایک اپنا سربراہ، ایک امیر بنا لیتے ہیں، جس کی سربراہی میں، قیادت میں، امامت میں ہم چلتے ہیں، تو اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں مشورے کے ساتھ، اور کسی کو اپنا بڑا بنا لینا۔ تو لہٰذا مسجد دور ہے، لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی مسجد ہی بن جاتی ہے، کہ جہاں پر آپ لوگ 2 وقت، 3 وقت، 5 وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مقرر کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ہم نماز اکٹھے مل کر پڑھا کریں گے، تو وہاں پر جماعت ہوتی ہے، تو لہٰذا جماعت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ ایک سوال میرے پاس آیا ہے کہ کیا ایسی نعتیں اور قوالیاں سننا درست ہے کہ جیسے سارے نبی تیرے در کے سوالی؟ دیکھیے، ابھی میں نے جو درس دیا اور قرآن کی روشنی میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند اور صحیح احادیث کی روشنی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے میں نے بیان کیا ہے، لیکن آپ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کسی پیغمبر کی تنقیص ہو جائے، توہین ہو جائے۔ اس بارے میں ہمیں مکمل احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت سا کلام ہے جو تقابل میں، موازنے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف ہمارے بہت اچھے شعراء، علماء، فقہاء، محدثین، صحابہ کی نعتیں موجود ہیں جو انہوں نے رسول اللہ کی تعریف کی ہے، وہ پڑھ کر آپ دیکھیے۔ تو تقابل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، جیسے میں نے بیان کیا، قرآن ناسخ ہے پہلی شریعتوں کا، اس میں جو بھی رد و بدل ہوا، انحراف ہوا، تحریف ہوئی، قرآن نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ آپ کی رسالت اور نبوت تمام انسانیت کی طرف ہے اور قیامت تک کے لیے، بہت بڑی فضیلت ہے یہ۔ لیکن اس طرح کے کلام لکھنا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، تو یہ طریقہ کار یہ درست نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا عید میلاد پر لنگر نیاز تقسیم کرنا باعث ثواب ہے؟ دیکھیے،
بذات خود اس کام میں کوئی برائی نہیں ہے، یعنی آپ غرباء کو کھانا کھلاتے ہیں، مزدور ہیں۔ آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لنگر خانے بہت کھل گئے ہیں، اور ایک وقت تھا سنا کرتے تھے انڈیا کے بارے میں، دہلی میں، کہ لوگ وہاں پر فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں۔ تو اب یہ حال ہمارے بڑے شہروں میں، لاہور میں، کراچی میں، کہ لوگ اب فٹ پاتھوں پر رات کو سوئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو غربت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں۔ تو اگر اس خیال سے کہ اللہ کی مخلوق اس سے فیض یاب ہوگی، کھانا کھائے گی اور بھوکے کو کھانا ملے گا، قرآن مجید نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جہنمی کہیں گے کہ بھئی ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے۔ یہ کون لوگ ہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ بذات خود ایک بہت اچھا عمل ہے اگر اس کو کیا جائے، لیکن اس کو ہرگز یہ نہ خیال کر لیا جائے کہ جی یہ چونکہ عید میلاد النبی کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، تو لہٰذا یہ کوئی ہم پر فرض ہو گیا، کوئی لازم ہے، کوئی ضروری ہے کہ دین کا حصہ بنا کر کسی عمل کو کرنا، یہ بدعت ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہم خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر ہم کھانا تقسیم بھی کرتے ہیں، غرباء کو کھلاتے بھی، اور اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ تاکید بھی ہے۔ تو لہٰذا ایک نیکی کا عمل سمجھ کر اور ایک اچھا عمل سمجھ کر، خیر کا عمل سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے، تو اس کا ضرور اجر ہے اور اس کا ضرور ہمیں ثواب ملے گا۔ آج انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ درس میں مزید آیات، احادیث اور آپ کے سوالات کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔